حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے حجرے میں آرام فرما رہے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تہبند تھا وہ تھوڑا اوپر ہو گیا تھا، اور حضور کی پنڈلی مبارک سامنے نظر آ رہی تھی۔ پنڈلی حضور کی بڑی توجہ طلب بات ہے، نظر آ رہی تھی۔ فرماتے ہیں اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا من دق الباب، کون ہے دروازے پر؟ جواب آیا انا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میں ابو بکر صدیق ہوں۔ حضور نے اجازت دے دی، فرمایا آ جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق داخل ہوئے اور بیٹھ گئے، گفتگو ہونے لگی۔ پھر دروازے پر دستک ہوئی، دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا کون ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ عمر بن خطاب آپ کا غلام آیا ہے۔ کہا آ جاؤ عمر۔ پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ دستک ہوئی۔ ان کے حضرات کے آتے ہوئے حضور اسی طرح آرام فرمائے ہیں، حضور کی پنڈلی اسی طرح ننگی ہے، اسی طرح ننگی ہے۔ جب تیسری مرتبہ دستک ہوئی، پوچھا کون ہے دروازے پر؟ کہا یا رسول اللہ میں عثمان بن عفان آیا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جھٹ سے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے فوراً اپنا تہبند نیچے کیا اور اپنی پنڈلی کو ڈھانپ لیا، اور عثمان غنی کو پھر اجازت دی، کہا آ جاؤ میرے یار۔ حضرت عثمان غنی اندر داخل ہوئے۔ یہ سارا منظر حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دیکھ رہی ہیں۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو آپ نے سوال کیا، کہا یا رسول اللہ میرے بابا جان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ آئے، آپ اسی طرح آرام فرما تھے، آپ نے ذرا حرکت نہ کی، آپ کی پنڈلی ننگی رہی۔ یا رسول اللہ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب آئے، آپ نے ان کے استقبال کیا، ان کے ساتھ ملے، لیکن آپ نے اپنی پنڈلی کو نہ ڈھانپا۔ وجہ کیا ہے کہ جب عثمان غنی آئے آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور فوراً پنڈلی کو ڈھانپ لیا، تو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں عثمان غنی کا میں کیوں حیا نہ کروں جس کا حیا رب کے نورانی فرشتے بھی کرتے ہیں۔ محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ فرمایا عثمان غنی سے اللہ کی نورانی مخلوق، اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں محمد مصطفیٰ اس کا کیوں حیا نہ کروں، اس کا حیا کیوں نہ کروں؟ کیونکہ حضرت عثمان غنی کا حیا اللہ کے نورانی فرشتے کرتے ہیں۔